السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محبوب عالم قاسمی، اور ایک مرتبہ پھر سے میں آپ لوگوں کا ناظم اکیڈمی 01 پر خوش آمدید اور سواگت کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بدلتا ہے زمانہ سب کو، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ آج جو ہے ہم سے پڑھیں گے، اور ہم آپ کے بیچ جو آج کا سبق پڑھائیں گے وہ ہے کلاس 12 والوں کے لیے، یعنی 12ویں کلاس کے بچوں کے لیے، جو ان کی بک ہے جو کلاس میں پڑھائی جاتی ہے کہکشاں حصہ 2، اس کا چیپٹر نمبر 7 اور چیپٹر نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 6 چیپٹر کو دو کر کے آپ نے پڑھ لیا، جان لیا۔ آج ہم پڑھیں گے اسی کہکشاں کے اندر چیپٹر نمبر 7 اور 8 کو۔ اس 7 کے اندر آپ کو بتایا جائے گا توبہ ٹیک سنگھ، جو ایک افسانے سے، مختصر افسانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں، اور دوسرے کے اندر آپ کو بتایا جائے گا افسانہ پرومس کے بارے میں۔ یہ دونوں افسانے سے ہی تعلق رکھتے ہیں، مختصر افسانے سے تعلق ہے ان دونوں کا، کہ توبہ ٹیک سنگھ میں جو ہے نا بہت ہی اچھے طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہے، کہ اس کے اندر جو ہے قیدیوں کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ قیدی کہ جب ہندوستان اور پاکستان دونوں ملک جو ہے بٹوارا ہو گیا اور ہو رہا تھا، تو اس وقت میں جو آدمی ادھر کے ادھر چلے گئے اور ادھر سے ادھر آ گئے، جس کو جانا تھا اور آنا تھا، تو ایسے ہی کہا جاتا ہے اس کہانی کے اندر کہ جس طریقے سے اخلاقی آدمیوں کی، یعنی عام طور سے نارمل آدمیوں کی جو ہے نا تبادلہ ہوا، ان لوگوں کا بدلاؤ ہوا، ادھر سے ادھر گئے، اسی طریقے سے جو قیدی تھے، جیل کے اندر قید تھے، پاگل خانے کے اندر، تو پاگل خانے میں بہت سارے قیدی تھے۔ وہ قیدی میں جو ہے نا کچھ اچھے بھی تھے اور کچھ جو ہے واقعتاً پاگل تھے۔ اچھے کا مطلب ہے یعنی وہ پاگل نہیں تھے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس میں ان کے گھر والے، رشتہ دار والے، خاندان والوں نے ڈال دیا تھا۔ اس کتاب کے اندر آیا ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ اس میں کچھ قیدی ایسے بھی تھے، کچھ پاگل خانے کے اندر، کہ جو پاگل نہیں تھے، لیکن کسی کے قتل کے جرم میں وہ اگر کیا کہتے ہیں وہ گرفتار ہوتے قید خانے کے اندر، یا سزا اس کو مل جاتی، اس کے ڈر سے اس کو جو ہے نا پاگل خانے کے اندر اس کے عزیز و اقارب جو ہوتے ہیں، رشتہ دار وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈال دیے تھے۔ تو کل ملا کر کے اس کے اندر جو ہے نا یہ تبادلہ کے بارے میں، یعنی پاگل خانے کے اندر جو قیدی وغیرہ ہوتے ہیں اس کے تبادلہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں کئی سارے مقصد ہے، کئی سارے جو ہے پاگل رہتے ہیں، اور اس افسانے کی کئی ساری وجہیں ہیں، کئی ساری جہتیں ہیں۔ کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں حقیقت میں جو پاگل ہی ہو جاتے ہیں، اور کسی کی پاگلاہٹ کی وجہ کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ اس میں ایک پاگل کا ذکر کیا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اپنے جو عشق معشوق کے چکر میں جو ہے وہ پیار و محبت کے چکر میں، وہ ایک لڑکی کے چکر میں وہ پاگل ہو گئے۔ اس کے بھی ایک یہ ہے کہ وہ جو ہے نا جب لاہور کے قید خانے، لاہور جو ابھی پاکستان کا حصہ ہے، اس کے پاگل خانے میں رہتے ہیں، تو وہ اس کے جو ہے نا وہ ادھر سے جو ہے نا آنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں ہندوستان نہ آؤں، اس لیے وہاں پہ زیادہ آزادی ملتی ہے، وہاں اسے جو ہے کہتے ہیں کہ وہ پریکٹس کیا کہتے ہیں نہیں ہو پائے گی، ہے نا۔ امرتسر کے بارے میں بہت ساری وجہیں ہیں اس کے اندر، اور بھی خطروں کے بارے میں۔ جو مین اس کے اندر توبہ ٹیک سنگھ جو نام دیا گیا ہے، یہ اصل مدعا ہے کہ اس میں ایک جو ہے نا سردار نام کے جو پاگل خانے کے اندر ایک قیدی رہتے ہیں، اس کا نام اصل رہتا ہے بشن سنگھ۔ ان کا تعلق رہتا ہے توبہ ٹیک سنگھ، جو ایک جگہ کا نام رہتا ہے، وہ جگہ سے وہاں پہ جو ہے نا ولم کرتے ہیں، اس کا تعلق رہتا ہے۔ تو جب اس کو پتہ چلتی ہے اس کے بارے میں اور معلوم ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ میں ہر بات میں وہ کیا کہتے ہیں توبہ ٹیک سنگھ، کیونکہ توبہ ٹیک سنگھ ان کا تعلق تھا، اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ ان کی زمین جائیداد بھی تھی، تو وہ وہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا۔ جب ایک آخر میں ان کو زبردستی لے جایا جاتا ہے، تو وہ پھر وہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں وہ جگہ جس کا کوئی نام نہیں آتا ہے، وہاں پہ جا کر کے وہ دم توڑ دیتا ہے۔ اس کے ایک کیا کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وجہ بھی اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے ایسے ہی گھومتا پھرتا رہتا تھا، ہے نا، بلکہ دیا گیا ہے کہ کئی سالوں سے وہ ایسے ہی گھومتا پھرتا تھا، سوتا بھی نہیں تھا، ہے نا، اور اس سے رشتہ دار وغیرہ جو ہے
وہ ملنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے. تو ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ کیا روپ اختیار کرتا تھا, وہ کیا کہتے ہیں پورے طریقے سے جب اس کو معلوم ہوتا تھا کہ آج ہمارے جاننے والے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے, وہ کرتے تھے کیا کہ وہ ساری مطلب نہا دھوا کر کے ساری چیزیں کر کے جو ہے نا وہ تیار ہو جاتے تھے, اور تیار ہونے کے بعد جو ہے نا جو اس کا عمدہ اچھا اور کپڑا رہتا تھا وہ کپڑا پہنتے تھے جو اس کو وہ کبھی پہنا نہیں رہتا, دھو کر کے رکھا رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہے, بہت ساری چیزیں. ایسے ہی یہ افسانہ ٹوبر ٹیک سنگھ ہوا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں. اس کے بعد پرومس آتا ہے کہ جو پرومس کے اندر جو ہے نا ایک امو رہتی ہے, وہ امو اصل وہ جو ہے افسانہ پرومس جو ہے اس کا کردار اصل امو ہے, اور امو جو ہے نا اس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں. 4 کا یاد نام رکھ لیجئے, آپ کو سوال کے اندر آئے گا, اور کوشچن میں ابھی دیا ہوا 4 میں نے نہیں لکھا, ابھی بتا دیتا ہوں, اس لیے میں 4 کو بول دیتا ہوں. اس میں سے ایک کا نام رہتا ہے خورشید, رشید اور طارق اور حمید, یہ 4 رہتے ہیں. 4 میں سے 3 کا جو ہے نا وہ امریکہ چلا جاتا ہے, وہ اپنے اچھے پڑھائی وڑائی کر کے, اس کی ماں وہی امو جو ہوتی ہے وہ پڑھائی وڑائی کرواتے, تو وہ لوگ 3 امریکہ چلے جاتے ہیں, وہ جو سب میاں بیوی کے ساتھ. اور ایک جو لڑکا رہتا ہے اس کا حمید, وہ ہندوستانی میں رہتا ہے, لیکن وہ ہندوستان کے اندر وہ سیاست میں اتنا زیادہ بزی رہتا ہے کہ جو ہے نا وہ اپنے ماں کا خیال نہیں رکھ پاتا ہے. اور 3 بیٹا جو ہے اس کا امریکہ سے آ جاتا ہے, لیکن وہ اپنے ماں کی دیدار کے لیے نہیں آ پاتا ہے نا. تو اس کے اندر وہ چیزیں بیان کی گئی ہے کہ اتنے پیار سے اس کو پالتا ہے, پوستا ہے, پڑھاتا ہے, لکھاتا ہے, لیکن آخری وقت میں جو ہے نا کوئی اس کو کندھا نہیں دیتا. حالانکہ 4 نے پرومس کیا تھا اپنے اماں سے, یعنی امو سے, کہ میں تمہیں آخری وقت میں کندھا دوں گا, لیکن کوئی کندھا نہیں دیتا. اس کو ایک بیماری ہو جاتی ہے, کینسر, جو سارے شریر میں پھیل جاتی ہے. تو کل ملا کر کے جو ہے آپ کے سامنے یہی 2 افسانہ بیان کیا جائے گا. تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے افسانہ یا کہانی یا کوئی بھی مضمون آپ کو پڑھایا جاتا ہے تو اس سے پہلے جو اس کے مصنف ہوتے ہیں, رائٹر ہوتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے. تو آئیے ہم جو ہے اس کے جو رائٹر ہیں, پہلا افسانہ ہے, اور پہلا افسانہ کون سا ہے, وہ افسانہ ہے ٹوبر ٹیک سنگھ. اس کے بارے میں جانتے ہیں, اور اس کے بارے میں تو ہم نے مختصر جان لیا, لیکن اس کے جو مصنف ہے اس کے بارے میں ہم پہلے جانیں گے. یہ آپ کو مصنف کے جو حالات لکھے جاتے ہیں اس کو آپ غور سے اور صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے, اس کو سمجھ لیں گے, اسی سے آپ کو آبجیکٹو سوال بن جائے گا, اور اسی سے مختصر سوال بھی بن جاتا ہے, جس کو ون لائنر سوال یعنی ایک ہی اس میں لکھنے کا رہتا ہے نا, لکھ کر کے جواب دینے کا رہتا ہے. تو افسانہ ٹوبر ٹیک سنگھ کیا ہے, افسانہ ٹوبر ٹیک سنگھ. ٹوبر ٹیک سنگھ کیا ہے آپ کو بتا دیا ہے نا. لاسٹ میں جو اس کا نام رہتا ہے, جگہ کا نام کے بجائے اس کا جو ٹوبر ٹیک سے تعلق رکھتے ہیں اس کا نام بشن سنگھ رہتا ہے, اسی کو لوگ ٹوبر ٹیک سنگھ کہنے لگتے ہیں, یہ حقیقت میں ایک جگہ کا نام رہتا ہے. تو مصنف کے حالات بتائیں. اس کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو. سعادت حسن منٹو, منٹو نہیں ہے, منٹو ہے, منٹو. ان کا نام کیا ہے, ان کے مصنف کا نام سعادت حسن منٹو. یہ افسانہ سے تعلق رکھتا ہے, مختصر افسانہ ہے, اور افسانہ کی کئی ساری قسمیں کی گئی ہے, اور اس سے پہلے میں شاید کہ بتایا ہوں, اور 10th کے کلاس میں شاید بتایا ہوں کہ افسانہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. سعادت حسن منٹو اس کے مصنف ہیں, یعنی ٹوبر ٹیک سنگھ کے لکھنے والے ہیں. ان کی پیدائش 11 مئی 1912 کو کہاں ہوئی, موجودہ لدھیانہ پنجاب. یہ کیا ہے, لدھیانہ پنجاب کے سمبرالا گاؤں میں پیدا ہوئے نا, یہاں ان کی پیدائش. موجودہ کے مطلب یعنی جو ابھی ہم ہندوستان میں جو کیا کہتے ہیں لدھیانہ, پنجاب میں جو لدھیانہ ہے نا, اس جگہ کے ایک گاؤں تھا سمبرالا ہے نا, وہاں کے گاؤں ہے, وہاں پہ کیا ہے پیدا ہوئے, یعنی ان کی پیدائش ہوئی. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان اور پاکستان ایک تھا, دونوں ملک ہے نا, اور دونوں کا بٹوارا نہیں ہوا تھا. اس لیے موجودہ کی وضاحت کرنی پڑی یہاں, کیونکہ پنجاب کا ایک حصہ پاکستان میں بھی آتا ہے. خالص اگر موجودہ پنجاب اگر لکھ دیتے تو نہیں, یہاں بیچ میں بریکٹ میں لدھیانہ لانا پڑا, تو اس لیے اس کو جو ہے نا وضاحت ہو گئی. تو ان کی پیدائش یاد رکھیے, ڈیٹ آف برتھ کہیں گے سعادت حسن منٹو کی پیدائش کب ہوئی, تو 11 مئی 1912 کو. کہاں ہوئی, تو موجودہ لدھیانہ پنجاب کے سمبرالا گاؤں میں. والد کا نام کیا تھا, تو والد کا نام خواجہ غلام حسن تھا, خواجہ غلام حسن تھا ان کے والد کا نام. اور والدہ کا نام سردار بیگم تھی, ہے نا. والدہ کون تھی اس کی, سردار بیگم, ان کا نام.
تعلیم کہہ رہے ہیں تعلیم جو ہے نا ان کی وہی امرتسر میں ہی ہوئی، ابتدائی تعلیم امرتسر میں ہوئی، اور امرتسر میں ہی وہ کیا ہے تعلیم وغیرہ حاصل کیے، لیکن انٹرنس سے آگے نہیں بڑھے، یعنی وہ جو ہے آگے کی تعلیم جو ہے نہیں کر پائے، زیادہ نہیں کر پائے آگے کی تعلیم۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ ہوا، لیکن بیماری کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، یعنی مختصر مدت میں رہے، یعنی تھوڑے کچھ مہینہ رہا ہو یا کچھ دن رہے، طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے جو ہے ان کو جو ہے جانا علی گڑھ چھوڑ کر کے جانا پڑا بیماری کی وجہ سے، ہے نا، چلے بجے۔ پھر کہتے ہیں 1933 میں ان کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا، یعنی جو اردو ادب میں انہوں نے جو قدم رکھا اور یہ افسانہ وغیرہ جو کہنا شروع کیا انہوں نے، وہ کب سے 1933 سے شروع کیے کل ملا کر کے۔ ان کا پہلا افسانہ امرتسر سے نکلنے والے رسالہ خلق لیکن نام کیا تھا، خلق کہ اگست 1934 کے شمارے میں تماشا عنوان سے، کیا عنوان تھا، تماشا عنوان سے شائع ہوا۔ تو کل ملا کر کے آپ یاد رکھیں کہ ان کے پہلا افسانہ کہاں سے شائع ہوا تھا، تو آپ کیا لکھیں گے کہ امرتسر سے نکلنے والے رسالہ خلق کے کیا کہتے ہیں نا، جو کہ اگست 1934 کے شمارے میں ہے نا تماشا عنوان سے شائع ہوا تھا۔ تو پہلا افسانہ کس نام سے شائع ہوا تھا، اگر یہ سوال بنے ان کا پہلا افسانہ کس نام سے شائع ہوا تھا، تو تماشا، تماشا عنوان سے شائع ہوا تھا۔ کہاں سے شائع ہوا تھا، تو آپ سارا نام دے سکتے ہیں کہ امرتسر سے نکلنے والی رسالہ خلق اگست 1934 کے شمارے سے شائع ہوا۔ صحافت کو روزی روٹی کا ذریعہ بنایا، یعنی لکھنے لکھانے، یعنی صحافت کہتے ہیں جس کو ابھی پترکاریتا جس کو کہا جاتا ہے، تو اسی سے جو ہے نا اس کی روزی روٹی چلتی تھی، گزر بسر ہوتا تھا، بچے وغیرہ خاندان وغیرہ میں جو تھے ان کا جو ہے نا گزر بسر ہو رہا تھا۔ بعد میں فلمی دنیا سے بھی ان کا تعلق ہوا، یعنی فلمی دنیا سے بھی وابستہ ہو گئے، اور بہت سارے انہوں نے جو ہے نا یہ فلمیں لکھی ہے، اور یہ کہانیاں وغیرہ جو ہے جیسے کہ اپنی نگریا، چل چل رے نوجواں، بیگم، یہ سب کو یاد رکھ لیجئے گا، یہ سب آ سکتا ہے، یہ سب شکاری، پڑوسن، غالب، گھمنڈ، اسی طریقے سے اور 8 دن جیسی فلمیں، اور 8 دن جیسے یعنی اور تو لگا دیا ایسے، یعنی 8 دن جیسی فلمیں منٹو کے قلم سے نکلی، یعنی انہوں نے اتنے سارے جو ہے نا یہ ساری چیزیں فلم کے طور پر جو ہے انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد ان کا پہلا افسانوی مجموعہ، مختصر افسانوی مجموعہ جو ہے وہ آتش پارے، افسانوی مجموعہ الگ، ایک افسانہ الگ، اوپر افسانہ بتایا تھا ان کا پہلا افسانہ، اور ایک افسانوی مجموعہ۔ افسانوی مجموعہ کا مطلب ہوا کہ اس میں کئی سارے افسانے ہوں گے، اور ایک افسانہ کا پہلا افسانہ ہوا، تو یہ افسانوی مجموعہ، اس دونوں میں فرق سمجھ لیجئے گا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ وہاں افسانہ بتایا تھا، آتش پارے ہے، یعنی پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس کے اندر سمجھے بک کی شکل میں ہوں گے، جو بہت سارے افسانے ہوں گے، تو وہ آتش پارا ہے کہ جو 1936 میں شائع ہوا، جو 1936 میں سن 1936 میں شائع ہوا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر سوال میں آئے کہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے آتش پارے ہیں، جو کب شائع ہوا، تو 1936 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دھواں، چوغت، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، نمرود کی خدائی سڑک کے کنارے، نمرود کی خدائی سڑک کے کنارے، اوپر نیچے اور درمیان، سر کنڈوں کے پیچھے وغیرہ، یعنی یہ ساری ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں، یعنی جو اس کے اندر کئی سارے افسانے شامل ہیں، افسانے مجموعہ میں اتنے سارے افسانے۔ اگر آپ کو جس طرح اس سوال کے اندر بھی شاید آئے یا آیا ہو کہ ان کے جو ہے نا افسانے مجموعہ کے کچھ افسانے مجموعہ 2 یا 3 کو نام لکھیے، تو آپ جو ہے نا آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ دھواں ہوا، یہی آتش پارے ہوا، خالی بوتلیں، خالی ڈبے ہوا، یعنی یہ ساری چیزوں کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو جو ہے نا سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ اس میں سے جو ہے اسی میں سے چن کر کے 3 یا 4 یا 5 جتنا بھی آپ کو کہا جائے لکھنے کے لیے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں مختصر ترین افسانوں کا ایک مجموعہ، سیاہ حاشیے، وہ تو کیا کہتے ہیں مختصر ایک افسانہ، وہ ایک افسانے مجموعہ مختصر ترین افسانے کا سیاہ حاشیے شائع کیا ہے نا، یہ سیاہ حاشیے کے نام سے ایک مختصر افسانوی مجموعہ تھا، یہ ہلکا پھلکا، زیادہ طویل میں نہیں، مختصر کے معنی شارٹ، زیادہ لمبا نہیں۔ کہتے ہیں ایک ناول بھی
بنا نام کے ہے، یعنی ان کے جو لکھی ہوئی ایک ناول ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے نا، کہ نام سے اور خاکے اور ڈرامے کی بھی بڑی تعداد ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سعادت حسن منٹو صرف جو ہے وہ افسانوی نہیں بلکہ ناول بھی لکھے ہیں، خاکے بھی لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈرامے بھی لکھے ہیں، ہے نا، یہ ساری چیزوں میں ماہر تھے اور لکھتے ہیں۔ 1939 میں بیگم صفیہ سے ان کی شادی ہوئی، جنوری 1948 میں پاکستان چلے گئے، اور 18 جنوری 1955 کو لاہور میں انتقال ہو گیا۔ تو کیا ہے کہ شادی کب ہوئی، ان کی شادی کب ہوئی تو کیا کہیں گے 1934 میں ہوئی۔ ان کی بیگم کا نام، یعنی ان کی جو بیوی تھی ان کا نام کیا تھا؟ صفیہ، بیگم صفیہ۔ کب ہوئی؟ 1939 میں یہ ہو گیا۔ اچھا، وہ پاکستان کب گئے؟ یعنی سعادت حسن منٹو پاکستان کب چلے گئے تو کیا لکھنا ہے؟ 1948 میں گئے۔ اس کے بعد گئے کہ ان کا انتقال کب ہوا تو 18 جنوری 1955 کو ہوا۔ کہاں ہوا؟ تو پاکستان میں گئے تھے، تو پاکستان کا ایک شہر تھا لاہور، لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ لاہور کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے ابھی بھی۔ انگریزوں کی حکومت میں ان کے افسانے، یعنی یہ کچھ افسانے تھے کہ جو سعادت حسن منٹو کے افسانے تھے جن کو ویواد کا شکل دے دیا گیا، یعنی جس پہ جو ہے ان کو بہت ساری باتیں اور بہت سی کچھ اٹھ پٹانگ کی باتیں جو ہے سننی پڑی ان کو، اور جس کی وجہ سے ان پہ مقدمات بھی چلے تھے۔ تو وہی افسانوی مجموعے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کیا افسانے جو تھے؟ بو، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، دھواں، کھول دو، اور اوپر نیچے اور درمیان، یہ کچھ افسانے تھے جن کے اوپر جو ہے انگریز کے دور حکومت میں مقدمات چلے تھے، ہے نا، جھگڑا فساد کا وجہ سبب اور ذریعہ بن گیا تھا، اس لیے ان پر جو ہے مقدمات چلے۔ تو یہ سعادت حسن منٹو کے بارے میں یہ جانکاری تھی، کیا تھے، کہاں تھے، کیسے تھے، کہاں پیدائش ہوئی، کہاں سے تعلق تھا ان کا، اور کتنے، بہت مختصر عمر ہوئی ان کی، زیادہ عمر نہیں ہوئی، شاید 40-45 سال کے بیچ میں اس کی عمر تھی، اور اسی عمر میں یہ جو ہے رخصت ہو گئے۔ چونکہ اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں بتایا تھا کہ وہ بیمار رہتے تھے، اور بیماری کی وجہ سے شاید ان کی جو آگے کی پڑھائی مکمل نہیں ہو پائی، اور علی گڑھ میں جو انہوں نے داخلہ لیا تھا اس کو چھوڑ کر کے آنا پڑا۔ تو یہ تو تھے مصنف کے حالات۔ آگے جو ہے اس کہانی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ کہانی کا نام ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، اور اس کے اندر جو ہے بتایا کہ کئی جہتیں ہیں، پاگلوں کے بارے میں خاص طور سے تذکرہ ہے، عجیب عجیب پاگل رہتے ہیں، ہے نا، کچھ پاگل، جب یہ بات ہوتی ہے تو اس کو پتا ہے کہ کچھ پاگل ایک دوسرے پاگل کے پاس جاتے کہتے ہیں ہندوستان پاکستان بنٹوارا ہو رہا ہے، ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، کہ ہندوستان کیا چیز ہے، پاکستان کیا چیز ہے۔ کچھ پاگل اس میں وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خدا بھی کہتے ہیں، بہت سارے، آپ اس کو پڑھیے گا، کتاب کو پڑھیں گے تبھی جا کر کے سمجھ میں آئے گی بات۔ تو اس میں بہت سارے چیزیں دی ہے، پاگلوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، ایک پاگل تھے، اور کچھ ایسے بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا اس کا وکیل بھی ہوتے ہیں، ایک جو بھی وہ بھی کیا ہے پگلا جاتے ہیں، ہے نا۔ تو ایسے بہت سارے جو ہے نا وہ اس میں پاگلوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میں یہاں سے اس میں سے چھانٹ کر کے، اور جو ہے جو سوال آپ کو اس کے اندر، جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ مصنف کے بارے میں اگر کچھ سوال آئے تو مصنف کی وہ ساری چیزیں جو حالات آپ کے سامنے بتایا اس میں آپ بتا سکتے ہیں آسانی سے۔ اس کے بعد کہانی کے اندر جو ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کس شے کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے، سوال میں بھی آیا، کتاب میں بھی آیا ہوگا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کس چیز کا نام ہے، کس شے کا نام ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک پاگل کا نام ہے نا، پاگل کا نام ہے۔ اصل میں ٹوبہ ٹیک سنگھ جو ہے کیا ہے، ایک تو جگہ کا نام رہتا ہے، جیسا کتاب سے معلوم ہوتا ہے، جو وہاں کا رہنے والا ایک پاگل ہوتا ہے بشن سنگھ، وہ بھی ایک مرکزی کردار ہے کہانی کا، اور اسی وجہ سے جو ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ نام رکھا گیا ہے کہانی کا، افسانے کا۔ تو یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ جو ہے نا، جو کتاب میں جو جواب آپ کو آئے تو آپ کو یہ لکھنا ہے کہ پاگل کا نام ہے، چونکہ اس کا نام مشہور ہو جاتا ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، بشن سنگھ کا نام۔ تو اس میں آئے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کس شے کا نام ہے، تو آپ کو کیا لکھنا ہے؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک پاگل کا نام ہے۔ ایک شے کا نام ہے، کس شے کا نام ہے، تو ایک جگہ کا نام بھی ہے، یہ بھی بن سکتا ہے، لیکن چونکہ بعد میں اس کا پاگل کو ہی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نام سے جاننے لگتے ہیں، تو آپ اس کا جواب یہ بھی دے دیں گے، یہی دیں گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہی چیز آیا۔ لاہور میں لاہور پاگل خانے کے ہندو اور سکھ پاگل، یعنی کتاب کے اندر دیا ہے کہ لاہور میں
قیدی سب تھے، پاگل خانے تھے، اس کے اندر جو ہے نا پاگل وغیرہ جو ہے تھے، تو اس کے بارے میں بتایا کہ لاہور پاگل خانے کے جو ہندو اور سکھ پاگل تھے وہ کہاں بھیجے جا رہے تھے، یہ سوال ہوگا آپ کی کتاب میں، تو اس کا جواب میں یہاں پہ کہ لاہور پاگل خانے کے ہندو اور سکھ پاگل ہندوستان بھیجے جا رہے تھے. کہاں بھیجے جا رہے تھے؟ ہندوستان بھیجے تھے. جتنا سوال ہے اس سب کا یہ جواب ہے. میں سوال کسی کا نہیں لکھتا ہوں، میں یہ آج بھی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بات یاد رکھیے گا. سوال آپ کو بنائے گا اور جواب کے اندر سے ہی سوال بنتا ہے. جیسا کہ میں بنا بھی دیتا ہوں، آپ کو کہہ بھی دیتا ہوں اور پھر بتا دیتا ہوں. جس پاگل نے اپنے متعلق محمد علی جناح ہونے کا اعلان کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ یہ سوال ہوگا، سوال یہاں نہیں لکھا ہوں، یہ سوال یہی ہوگا. جس پاگل نے اپنے متعلق محمد علی جناح ہونے کا اعلان کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ تو جواب جس پاگل نے اپنے متعلق محمد علی جناح ہونے کا اعلان کیا اس کا نام محمد علی ہی تھا. اس میں کہانی میں بتایا گیا نا کہ ایک پاگل تھا جس کا نام محمد علی تھا، مسلمان تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کیا تھا، فرمان جاری کرتا تھا، ہے نا. تو اس کے پاس بھی ایک بار جاتے ہیں کون؟ یہ بشن سنگھ، ٹوبر ٹیک سنگھ جاتے ہیں اس کے پاس، بولتے ہیں کہ بھائی تم ٹوبر ٹیک سنگھ کس جگہ میں ہے نا. تو کہتے ہیں کیا کیا پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، ہندوستان اور پاکستان کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں سنایا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تم فیصلہ سنا دو جلدی. کہتا ہے کہ میں ابھی بہت بزی ہوں، ہے نا، مجھے دوسرے بھی حکم سنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ پاگل لوگ کی جماعت ہوتی ہے تو کیسے بکواس کرتے ہیں اللہ بہتر جانے. ہم لوگ تو گئے نہیں، لیکن اس میں جو بتایا گیا ہے یہ ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے کہانی پڑھنے میں بڑا مزہ بھی آتا ہے اور کہیں پہ افسوس بھی آتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ٹوبر ٹیک سنگھ کا اصل نام، یہ دیکھیے یہاں پہ آ گیا نا سوال آپ کا آئے گا ٹوبر ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا. تو آپ کیا لکھیں گے؟ ٹوبر ٹیک سنگھ کا اصل نام بشن سنگھ تھا. میں نے کیا ہے، میں نے آپ کو یہاں پہ کیا لکھا ہے، یہ میں نے کیا لکھا ہے آپ کو، یہ جواب لکھا ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ جواب لکھا ہے. ٹوبر ٹیک سنگھ کا اصل نام بشن سنگھ تھا. سوال نہیں لکھا، یہ جواب ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ٹوبر ٹیک سنگھ کی موت کہاں، کس جگہ پہ ہوئی؟ یہ سوال ہوگا. ٹوبر ٹیک سنگھ کی موت کس جگہ پہ ہوئی؟ تو کیا لکھنا ہے؟ ٹوبر ٹیک سنگھ کی موت ہندوستان پاکستان کے درمیان کی جگہ پر ہوئی جس کا کوئی نام نہیں تھا. آتا ہے نا لاسٹ میں جب اس کو زبردستی لے جاتا ہے اور یہ جانا نہیں چاہتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں میں ٹوبر ٹیک سنگھ میں رہنا چاہتا ہوں، میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں، لاہوری کی طرف ادھر رہنا چاہتا ہوں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. تو کیا کہتے ہیں وہ آخر میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ سب اس کے حالات سے، وہ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا پاگل خانے میں نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ کھڑے 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 ایک وہ گر جاتا ہے، ایک آواز چیخ آتی ہے اور گر جاتا ہے. تو بعد میں اس کو بعد میں جب اٹھانے کے لیے جب پتا چلا کہ وہ مر چکا ہوتا ہے، تو وہ اس جگہ پہ کھڑا رہتے ہیں کہ جو نہ پاکستان کا حصہ رہتا ہے اور نہ ہی ہندوستان کا حصہ رہتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اس کے اندر ایک اس کے دوست کا بھی ذکر کیا گیا ہے، فضل حق یا کیا نام رہتا ہے ٹوبر ٹیک سنگھ کے دوست کا اس میں کہانی کے اندر. خیر وہ کہانی لمبی ہے، آپ لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس کہانی کے اندر جو جو چیزیں ہوں گی اس کو بھی آپ جان لیں گے. جو آپ کو سوال کے اندر جو آ سکتے ہیں اس کو میں یہاں پہ دے دیا. آگے دیکھیے، آگے ہے یہ مختصر سوال میں آئے گا جس کو آپ کو تھوڑا سا لکھنے کے بارے میں مختصر لکھا ہوں، لیکن یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ لکھنے والی چیز ہے، آپ کو مضمون تھوڑا سا آپ کو پڑھ کر کے ہی لینا پڑے گا. میں وقت کی وجہ سے یا میرا زیادہ وقت لگ جاتا ہے لکھنے میں، اس وجہ سے میں نہیں اس کو لکھ پاتا ہوں. کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کم سے کم مختصر سوال کو بھی پورا کیا کہتے ہیں بتاؤں اور کروں گا انشاءاللہ. پاگلوں کے باہمی تبادلے کے لیے کون سا فارمولہ اپنایا گیا؟ یہ سوال ہے آپ کا، کون سا فارمولہ اپنا گیا؟ تو آپ کو کیا لکھنا ہے؟ پاگلوں کے باہمی تبادلے کے لیے فارمولہ اپنایا گیا کہ اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگل قیدیوں کا بھی تبادلہ ہونا چاہیے. یعنی آپ لکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے مسلمان قیدی جو ہے وہ ہندوستان کے جس کے اہل خانہ گھر والے جو ہے ہندوستان میں تھے اس کو ہندوستان واپس کر دیا جائے، جو پاکستان میں تھے پاکستان کے جو ہے ہندو اور سکھ کو ہندوستان بھیج دیا جائے، اور کیا کہتے ہیں مسلم کو جو ہے نا پاکستان میں رہنے دیا جائے. اسی طریقے سے پاگلوں کی بھی جو ہے نا یہ ہوا کہ جو مسلم پاگل ہے اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے اور جو ہندو اور سکھ پاگل ہے اس کو جو ہندوستان میں. یہ فارمولہ اپنا ہے. دوسرے نمبر پر کہ پیڑ پر چڑھے پاگل قیدی نے ہندوستان اور پیڑ پر چڑھے پاگل قیدی نے کس مسئلے پر تقریر کی تھی؟ اس کہانی ٹوبر ٹیک سنگھ کے اندر ایک چیز بتا ہے نا کہ ایک پاگل ایسا بھی رہتا ہے کہ جب اس نے ہندوستان اور پاکستان کے بارے میں سنا تو کیا ایک پیڑ پہ چڑھ جاتا ہے اور چڑھ کر کے وہ ہندوستان اور پاکستان کے نازک مسئلے پر خوب تقریر کرتا ہے، خوب کرتا ہے. کیا کیا کرتا ہے اتنا ساری چیزیں اس کے اندر نہیں بتائی، لیکن جب وہ تقریر کرتا ہے اور اس کو جب جاتے ہیں جو پاگل خانے کے جو
निगरां वगैरह होते हैं, मुहाफिज वगैरह रहते हैं, देख रेख करने वाले, उसको जब बोलते हैं उतरने के लिए तो वो और ऊपर चढ़ जाता है ना। बिला आखिर उसको जो है ना छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब उसका जो दौरा होता है, पागल सबको दौरा पड़ जाता है ना, तो जब उसका दौरा ठंड पड़ जाता है और शांत होता है तो फिर वो अपने आप कहते हैं उतर जाता है पैर पर से। तो कह रहे हैं वो किस चीज के बारे में तकरीर करता, कहता है कि पैर पर चढ़े पागल कैदी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर तकरीर किया, बताया कि हिंदुस्तान क्या होता है, पाकिस्तान क्या होता है, क्यों ये तकसीम होना चाह रहा है, हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, इसके बारे में तकरीर किया उन्होंने। उस तकरीर को किताब के अंदर भी इतना नहीं बयान किया गया। अपने आप को खुदा कहने वाले पागल से टोबा टेक सिंह क्यों नाराज हो गया, ये सवाल बनेगा। अपने आप को खुदा कहने वाले पागल से टोबा टेक सिंह क्यों नाराज हो गया था, मालूम है उसका नाम क्या था, मोहम्मद अली, पीछे बताया। तो कह रहे हैं अपने आप को खुदा कहने वाले पागल से टोबा टेक सिंह इसलिए नाराज हो गया था कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में उनके मुताबिक फैसला नहीं देता था। वो पूछने के लिए जाता था तो वो क्या वो नहीं बताता था उसको, ये समझ आप मुख्तसर पे। एक बार तो गुस्सा करके जो वो उसके अंदर जो है ना क्या क्या अल्फाज बोलते हैं पंजाबी के अंदर, वो बिशन सिंह टोबा टेक सिंह जो है पागल रहते हैं, ये सरदार रहते हैं, तो वो क्या क्या जो ऊपर दी पता नहीं किस किस तरीके से लफ्ज किताब के अंदर आए हैं, तो वो बोल देते हैं और बहुत गुस्से में बोलते हैं उनको। तो इसका मतलब ये था कि तुम मुसलमान हो और मुसलमानी के बारे में फैसला देते हो, हमारी बात नहीं सुनते हो, है ना। इसलिए वो सुना करके चले जाते हैं वहां से। कहते हैं चौथा नंबर, पागल खाने में कुछ कैदी ऐसे थे जिनका जहनी तवाजुन दुरुस्त था। ये सवाल अभी तक चलेगा। पागल खाने में कुछ कैदी ऐसे भी थे जिनका जहनी तवाजुन दुरुस्त था, सही था, वो हकीकत में पागल नहीं थे, लेकिन क्यों इस जुर्म में, किस वजह से वो पागल खाने के अंदर थे, कौन सी मजबूरी थी, कौन सी वजह थी। कह रहे हैं कि दुरुस्त था लेकिन वो किसी कत्ल के जुर्म से बचने के लिए उसमें डाले गए थे, यानी किसी ने किसी को कत्ल कर दिया था। जाहिर सी बात है खड़े हुए मैदान में खुले अगर रहते, वो आजाद फिरते, तो हो सकता है उसको पकड़ करके ले जाया जाता, फिर उसको सजा दे दिया जाता, उसको सजा के और सजाएं जो है उसको काटनी पड़ती है, लंबी सजाएं, और कुछ भी सजाएं हो सकती थी, मौत की भी सजा उसको हो सकती थी। इससे बचाने के लिए उनके रिश्तेदार वगैरह से भी जो है उनको डाल दिए थे। टोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से पहले किस तरह से तैयार होते थे, ये सवाल होगा। टोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से पहले किस तरह से तैयार होते थे, ये किताब में सवाल आएगा आपको। तो क्या लिखना है, कॉल अपने मुलाकातियों से खूब अच्छी तरह तैयार हो जाते थे, यानी खूब नहाते थे, सुनाते थे, बाल वगैरह में कंघी लगाते थे, और जो कपड़ा जो उन्होंने कहना नहीं पहने हुए रहता है, मतलब अच्छे से प्रेस व्रेस करा करके जो है ना रखे हुए रहते हैं, उसको साफ सुथरे से वो कपड़ा जो है ना पहन करके तैयार रहती थी। इसमें जो है ना बहुत अच्छे, बहुत दिलचस्प, टोबा टेक सिंह की एक बेटी भी रहती है, उसके बारे में भी बताया गया है। खैर, तो ये कहानी के बारे में आप किताब के अंदर पूरी चीज जान लेंगे। तो ये आपको सवाल आएंगे जो मुख्तसर और वन क्या कहते हैं शॉर्ट सवाल के जो है ना ताल्लुक से उसमें सवाल आपको बनेंगे, उस तरीके से आपको ये जवाब लिखा गया है। आगे अब जो है ये अफसाना यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पे दूसरा अफसाना शुरू होता है जो आपको बताया था प्रॉमिस। प्रॉमिस के बारे में भी आपको बता दिया गया कि प्रॉमिस के अंदर मेन मरकजी किरदार समझिए अम्मू है, यानी उसकी माँ है, वो माँ है कि जो कैंसर के मर्ज से जूझ रही होती है, और उनके 4 बेटे होते हैं, जो 4 बेटों के लिए कितनी मेहनत और परेशानियां मशक्कत उठाती है वो मैंने आपको शुरू में बताया। चारों बेटों का नाम क्या होता है वो आपको सवाल के अंदर, किताब के अंदर भी सवाल की शक्ल में आया होगा, तो चारों बेटों का नाम याद रखिएगा। उनके चारों बेटों का नाम रहता है, एक रशीद रहते हैं, एक क्या कहते हैं हमीद रहता है, ये हमीद तो सबसे छोटा रहता है, एक खुर्शीद रहता है और एक तारिक रहता है। तो 3 तो वो विदेश रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, और एक हमीद रहता है वो हिंदुस्तान में रहता है, लेकिन वो हिंदुस्तान में रहकर के इतना बिजी रहता है कि माँ के खैर खबर के लिए नहीं आ पाता है। और वो एक ख्वाजा भी नाम की रहती है, उसको जो है ना वो अपने माँ की देख रेख के लिए, निगरानी के लिए सब जो है देते रहते हैं उसको। तो पहले हम इसके मुसन्निफ के बारे में जानते हैं। इसके मुसन्निफ है जिलानी बानो। इसकी मुसन्निफ कौन है? जिलानी बानो। इनकी पैदाइश है 16 जुलाई 1936 को। इनकी पैदाइश 16 जुलाई 19 है ना। क्या है अफसाना प्रॉमिस के मुसन्निफ कौन है? जिलानी बानो। उनकी पैदाइश कब हुई? तो 16 जुलाई 1936 को। कहाँ हुई? बदायूं में हुई, और बदायूं ये उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में पड़ता है। ये बदायूं एक जिला है जो कहाँ है? यूपी में है। जो कहाँ है? यूपी में। यूपी में है, ये एक जिला है बदायूं, है ना। ये किताब में भी आया, मैंने यहाँ नहीं लिखा शायद। बदायूं जो यूपी में पड़ता है, यूपी को ही उत्तर प्रदेश कहा जाता है, पड़ता है। उनके वालिद अल्लामा हैरत बदायूनी थे। अल्लामा
حیرت، حیرت ہی نام ہے، حسرت تو نہیں، حیرت ہی، ہاں حیرت بدایونی تھے، حضرت موہانی ہے وہ تو الگ ہے. اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ علامہ حیرت بدایونی. کہتے ہیں ان کے والد جو تھے وہ روزی روٹی کے سلسلے میں کہاں؟ حیدرآباد چلے گئے تھے. کہاں چلے گئے تھے؟ حیدرآباد. تو حیدرآباد چلے گئے تھے تو حیدرآباد ہی میں وہ مستقل رہنے لگے. مستقل رہنے لگے تو یہ حیدرآبادی ہو گئی. جو حیدرآباد میں مستقل رہنے لگے نا، حیدرآباد چلے گئے تو یہ بھی حیدرآبادی ہو گئی. تو جیلانی بانو بھی ہے پیدائش تو ان کی بدایونی، لیکن حیدرآباد جب ان کے والد جو ہے نا وہ روزگار کے سلسلے میں یہ سمجھیے جاب کرنے کے لیے یا نوکری کرنے کے لیے وہاں چلے گئے تو وہاں وہ مستقل رہنے ہی لگے، وہی ان کا قیام گاہ ہو گیا تو وہ حیدرآبادی کہلانے لگے. ان کے والد اردو فارسی کے شاعر تھے، یعنی وہ جو حیرت بدایونی صاحب تھے وہ اردو فارسی کے شاعر بھی تھے اور ساتھ ساتھ عالم دین بھی تھے، یعنی اسلامی اسکالر بھی تھے. اسلامی اسکالر، عالم دین اس کو کہا جاتا ہے اسلامی اسکالر کو. تو کہتے ہیں جیلانی بانو کی تعلیم، جیلانی بانو کی تعلیم ایم اے تک ہے نا، یعنی ایم اے تک پڑھائی کی انہوں نے، لیڈیز تھی، عورت تھی تو وہ ایم اے تک پڑھائی کیا ہے. اور کہاں سے؟ پرائیویٹ سے ہی زیادہ امتحان پاس کیا، یعنی زیادہ تر جو ہے امتحان وغیرہ جو پاس کیا انہوں نے پرائیویٹ سے ہی پاس کیا انہوں نے. سرکاری میں اس کو زیادہ یہ نہیں ملا، نہیں گئی، پرائیویٹ سے ہی کی. ابتدا میں صبا بدایونی کے نام سے شاعری کی، یعنی جب یہ شاعری کی تو انہوں نے اپنا نام کیا رکھا؟ صبا بدایونی رکھا، نام رکھا اور شاعری کی. پھر انہوں نے کیا ہے؟ موسیقی. اب موسیقی تو جانتے ہیں یعنی گانا بجانے کی چیزیں، آلات کو موسیقی کہا جاتا ہے. اور مصوری، مصور یعنی فوٹو وغیرہ لینا، موسیقی کہا جاتا ہے گانا بجانے کی چیزوں کو. اور مصوری کہا جاتا ہے کس کو؟ یعنی تصویر وغیرہ کھینچنا وغیرہ، ہاں یہ سب چیزوں کو مصوری کہا جاتا ہے. ویڈیو وغیرہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ لیکن وہ افسانہ نگار اور ناول نگار کے طور پر مشہور ہوئی. یعنی کی تو انہوں نے یہ سب بھی کی ہے، لیکن ان کی شہرت جو ملی اور ان کو اتنا بڑا نام ملا وہ کس کی وجہ سے؟ افسانہ اور ناول نگار کی حیثیت سے. 1959 میں ان کی شادی مشہور ادیب ڈاکٹر انور معظم سے ہوئی ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ ان کی شادی کب ہوئی؟ جیلانی بانو کی شادی کب ہوئی؟ 1959 میں ہوئی. اور کس سے ہوئی؟ تو ڈاکٹر انور معظم سے ہوئی، جو ایک مشہور ادیب تھے، یعنی معلوم بہت بڑے ادیب کہا جاتا ہے، جو اردو ادب کے اندر بہت ماہر ہو اس کو ادیب کہا جاتا ہے، مشہور ادیب. انور معظم سے ہوئی، یاد رکھیے گا. کہتے ہیں ان کے افسانوی مجموعے کی تعداد، ان کے افسانوی مجموعے کی تعداد کیا ہے؟ کتنی ہے؟ تو کتنی ہے وہ میں نے نہیں لکھا، لیکن آپ کو جتنے افسانوی مجموعے کتاب کے اندر ذکر کیے گئے ان کو بیان کر دیا، آپ یہاں سے یاد کر لیجئے گا. افسانوی مجموعے میں روشنی کے مینار 1، نروان 2، پرایا گھر 3، رات کے مسافر 4، روز کا قصہ 5، یہ کون ہنسا 6، اور تریاق 7، نئی عورت 8، سچ کے سوا، اور یہ بات پھولوں کی، یعنی یہ کل ملا کر کا 9-10 ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں اس کے افسانوی مجموعے تھے ہے نا. کون ہنسا؟ تریاق کہتے ہیں ایک دوا ہوتی ہے جو سانپ کو کاٹ جانے کے بعد لگائی جاتی ہے. اس میں ایک تریاق جو آیا ہے لفظ، اس کو یاد رکھیے گا. ایوان غزل اور بارش سنگ ان کے ناول ہیں، یعنی 2 ناول ہیں. ناول کے بارے میں آیا ہے سر کہ اس میں ان کے 2 ناول کا نام لکھیے، تو 2 ناول کا نام لکھیں گے تو اس میں کیا لکھنا ہے آپ کو؟ جیلانی بانو کے 2 ناول کے نام لکھنا ہے. ایوان غزل اور بارش سنگ ان کے ناول ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے گا. سوال آیا، میں سوال کو نہیں لکھا ہوں اس میں لیکن بتا دیتا ہوں یہیں پہ. ناول ہے نغمے کا سفر، جگنو اور ستارے ان کے ناولٹ ہیں. ایک ناول ہوتا ہے، ایک ناولٹ جو مختصر ہوتا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے مودی غالب ایوارڈ ہے نا، کل ہند قومی حالی ایوارڈ، نقوش ایوارڈ، اس کے بعد سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. یعنی اتنے سارے ایوارڈ ملے ان کو. ایک کہتے ہیں مودی غالب ایوارڈ، کل ہند قومی حالی ایوارڈ 2، نقوش ایوارڈ 3، سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ. یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے نا ملی، ان کو یہ ایوارڈ کے شکل میں ملی ہے. اچھا، جیلانی بانو کے بارے میں جو ہے ان کے وفات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. وہ کب انتقال کی گئی، ان کا وفات کب ہوئی، اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے. ان کے بارے میں ایک آتا ہے کہ 89 سال کی عمر پائی، لیکن اس سے اس کی وفات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. آگے ہم چلیے، اس سوال کے اندر اور بھی کوشچن آئیں گے، سوال آئیں گے، لیکن اس کو چھوڑ کر کے یہاں پہ جو میں افسانے کا مرکزی کردار کون ہے؟ افسانے کے اندر مرکزی کردار کون ہے؟ تو امو ہے. افسانے کا مرکزی کردار کون ہے؟ امو ہے. پرامس افسانے کے 2 مرکزی کرداروں کے نام حمید اور رشید، یعنی اس کے 2 کا نام لکھ دیا ہے تو بہت سارے امو ہے نا، ان کے اور بیٹے بھی ہیں اور بہو بھی ہے.
لیکن اس میں سے اور خواجہ بھی ہے، ان کا بھی نام ہے۔ آگے چلیے تیسرے نمبر، کینسر کا مرض کس کے بدن میں پھیل گیا تھا؟ امو کے بدن میں پھیل گیا تھا، پورے بدن میں۔ خواجہ بھی کون تھی؟ خواجہ بھی امو کی خادمہ تھی۔ سوال بنے گا اور سوال کا میں جواب لکھ رہا ہوں، میں پھر ایک بار کر رہا ہوں کہ یہ جواب ہے سب کا۔ سوال کیا بنے گا؟ گرینڈ میم نے اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ زندگی انجوائے کرنے کا کوئی پرومس کیوں نہیں لیا؟ یہ بات جو ہے کہانی کے اندر کہی گئی ہے، تو یہ بات کس نے کہی تھی؟ تو کہہ رہا کہ یہ بات بیبی نے کہی تھی، ہے نا۔ اس کے اندر جو کہانی کے اندر کردار میں ایک نام ہے بیبی، انہوں نے کہا یہ بات کہی تھی ان سے۔ کہتے امو نے اپنے بیٹوں سے موت کے بعد کندھا دینے کا پرومس کیا تھا، یعنی کس کا؟ اپنے بیٹوں سے کیا چیز کا پرومس کیا تھا؟ پرومس کروایا تھا، پرومس نام رکھا ہے کندھا دینے کا، لیکن کوئی کندھا نہیں دے پاتا ہے۔ امو یاسین پڑھیے، اللہ کو یاد کیجئے، یہ بات کون کہتی؟ اس کی بڑی بہو نے کہی تھی، یہ بات اس کی بڑی بہو نے کہی تھی، اس سے امو سے آخری وقت میں کہی تھی، نزا کی حالت میں، یعنی جب اس کا آخری وقت تھا تب کہی تھی یہ بات۔ تو کل ملا کر کے جو ہے یہ بالکل مختصر تھا، اور اس کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے ضروری آپ کے لیے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس مختصر انداز میں، مختصر طریقے سے جو آپ کے سامنے سبق پڑھائی جاتی ہے، وہ آپ کو جو ہے آپ کے ایگزام کے لیے اتنا جو ہے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ اور رہی بات طویل سوالات کی، جو آپ لوگ کمنٹ کے ذریعے آتا رہتا ہے، میں اس کا بھی کوئی حل نکالوں گا، لیکن وقت نہیں رہ پاتا ہے۔ اور طویل سوالات کے لیے آپ کو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو کتاب کو پڑھیں گے تو مواد یعنی الفاظ وغیرہ کی جو ہے نا آپ کے پاس جتنے ذخیرے ہوں گے وہ آپ کو یاد رہیں گے، تو آپ اس کو اچھی طریقے سے اپنے من سے بنا کر کے جو ہے نا وہ طویل سوالات لکھ دیتے ہیں، لیکن اپنی طرف بھی اس کوشش نہیں۔ تو آج کے سبق کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے ہم کو، خدا حافظ۔